امپیریلزم کی اصطلاح انگریزی زبان میں 1848 میں استعمال ہوئی۔ اس کا استعمال اس وقت شروع ہوا جب نپولین سوم نے فتوحات کی۔ یورپی اقوام امپیریلزم کی فتح کو ایک اچھے جذبے سے تعبیر کرتی تھی، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ یورپی امپیریلزم دنیا کے لیے باعث نعمت ہے اور نوبادیات دنیا کو مہذب بنانے کا کام کر رہا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یورپی اقوام نے نوبادیات میں جبر، تشدد اور استحصال کی پالیسی کو اختیار کیا، اور اب نوبادیات اچھے معنوں کی بجائے یورپی اقوام کی لوٹ کھسوٹ، چال بازی اور خون ریزی کے لیے استعمال ہونے لگی۔ جنگ عظیم دوم کے بعد امپیریلزم میں تبدیلی آئی اور امریکہ نے نوبادیاتی نظام میں جو پالیسی اختیار کی، اس سے امپیریلزم پسماندہ ملکوں کے لیے بھوک، غربت اور جہالت کا سبب بن گئی۔ ابتدا میں لفظ امپیریلزم یورپی طاقتوں نے جو فتوحات سمندر پار ملکوں میں کی تھیں، لیکن اب انہوں نے نوبادیاتی اقوام کے قدرتی وسائل پر قبضہ جما کر ان کو غلام بنا لیا تھا اور ان کے پیداواری ذرائع کو کنٹرول میں لے لیا تھا۔ امپیریلزم میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہی، نوبادیاتی نظام کے مفادات اور مقاصد بھی بدلتے رہے، لیکن امپیریلزم کے تینوں ادوار میں ظلم و استحصال، لوٹ کھسوٹ مشترک رہے۔ امپیریل نظام کو ہم تین ادوار میں تقسیم کرتے ہیں: قدیم امپیریلزم، یورپی امپیریلزم اور نیو امپیریلزم۔ امپیریلزم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی فتوحات جو کوئی ملک اپنی سرحدوں کو بڑھانے کی خاطر کرے اور فتح کیے گئے علاقوں کی مرضی کے خلاف اقتدار قائم کرے، جس کا انحصار فوجی قوت پر ہو۔ طاقتور قومیں کمزور قوموں کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے اقتصادی، ثقافتی اور فنی ہتھیاروں کو استعمال کرتی ہیں، اور اس کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ فطرت نے انہیں اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس لیے یہ ان کا حق ہے کہ وہ کمزور اور کم تر لوگوں پر حکومت کریں۔ ظلم اور استحصال کرنے کے لیے حکمران طبقات عوام کو اخلاقی جواز فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ لیکن جب سلطنت مضبوط اور مستحکم ہو جاتی، اس کے ذرائع آمدن بڑھ جاتے، فوج کے پاس بھی جدید ہتھیار آ جاتے، تو حکمرانوں کو ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے مزید زمینوں کی ضرورت ہوتی تاکہ ان کی دولت اور طاقت میں اضافہ ہو۔ مزید زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور خانہ جنگی چھیڑنے کے لیے حکمران یہ دلیل دیتے کہ چھوٹی سلطنتوں کو سرحدوں کی حفاظت اور رعیت کو سکون پہنچانے کے لیے مرکزی حکومت میں شامل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ نہتے ظالم حکمرانوں سے نجات پالیں۔ مغل سلطنت اس کی مثال ہے، جس نے چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے مضبوط مرکزی حکومت قائم کر لی۔ ناجائز اقتدار کو پھیلانے کے لیے مذہب نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ آفاقی مذاہب والے سمجھتے ہیں کہ خدا نے انہیں سچائی عطا کی ہے، اس لیے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ان قوموں کو نجات کا راستہ دکھائیں جو گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ایک دفعہ جب طاقتور قوموں کو اپنے عقائد کی تبلیغ اور اقتدار کو وسعت دینے کا مذہبی جواز مل جاتا، تو پھر جنگ کرنا، مال و اسباب لوٹنا، عورتوں کو کنیزیں بنانا، بچوں کو غلام بنانا، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا اور قتل کرنا آسان ہو جاتا۔ لیکن سلطنت کا پھیلاؤ امپیریل طاقتوں پر بہت بوجھ بن جاتا اور فوجی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے اخراجات بڑھ جاتے، اور سلطنت اندرونی اور بیرونی مسائل کا شکار ہو جاتی۔ امپیریلزم کا اثر یہ ہوا کہ اس نے غلام قوموں میں جذبہ قومیت کو پیدا کیا، جس کے تحت انہوں نے اپنی پرانی روایات کو زندہ کیا اور غیر ملکی اقتدار کے خلاف آزادی کی جنگیں لڑیں۔ اس لیے تاریخ میں ہمیں ایسی امپیریل طاقتیں بھی نظر آتی ہیں جو مفتوح اقوام کے ہاتھوں شکست کھا جاتی ہیں۔ عربوں نے ایران کو فتح کیا، لیکن جب عباسی انقلاب کے زیر اثر ایرانی قوم میں قومیت کا جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے عربوں کے غلبے کو ختم کر دیا۔ عرب واپس ریگستانوں میں چلے گئے اور اسلامی تاریخ میں ایرانوں اور ترکوں کی اہمیت ہوگی۔ یورپی امپیریلزم کی تشکیل 15ویں سے 18ویں صدی میں ہوئی۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی، پرتگال، اسپین نے ہندوستان کو اپنی نوبادیات بنایا۔ امپیریل طاقتوں نے اپنی نوبادیات کو بڑھانے کے لیے مختلف اخلاقی جواز دیے تاکہ ان کی لوٹ مار کو جائز قرار دیا جا سکے۔ جیسے فرانس نے نعرہ لگایا کہ غیر مہذب اقوام کو فرانسیسی تہذیب سے روشناس کروانا، اور امریکہ تقدیر کے اظہار کا راگ الاپتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امپیریل طاقتیں اپنی لوٹ مار کو اچھی معنی دینے کی کوشش کر رہی تھیں، یعنی یورپی اقوام غیر مہذب قوموں کو مغربی تہذیب، یورپی ٹیکنالوجی اور عیسائیت کی نعمتوں سے روشناس کروا کر مہذب بنانے کا کام کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اثرات منفی تھے۔ برطانیہ کی آبادی مسلسل بڑھ رہی تھی اور اس کی آبادی کو بسانے کے لیے زیادہ زمین کی ضرورت تھی۔
صنعتی پیداوار کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش تھی اور وہ چاہتے تھے کہ صنعتی پیداوار سے حاصل ہونے والے زائد سرمایہ کو سمندر پار ملکوں میں زرخیز زمینوں پر لگایا جائے۔ امپیریلزم سرمایہ داری کی پیداوار ہے۔ اس سے اسلحہ کے تاجروں اور صنعت کاروں کو نئی منڈیاں مل جاتی ہیں جہاں وہ اپنی اشیاء کو آسانی سے فروخت کر سکتے تھے۔ سرمایہ داری اور امپیریلزم ایک دوسرے کے لیے لازم تھے کہ دونوں کی غیر مساوی تقسیم کے نتیجے میں سرمایہ اور سرمایہ کاری کا منافع چند ہاتھوں میں سمٹ جاتا ہے۔ ملک میں اکثریتی لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، اور جب صنعتی پیداوار کی مانگ اپنے ملک میں کم ہو جائے اور پیداوار ضرورت سے تجاوز کر جائے، اس وجہ سے امپیریل طاقتوں نے اپنی پیداوار کی فروخت کے لیے غیر ملکی منڈیاں حاصل کیں، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے امپیریلزم کا سہارا لیا گیا۔ ٹیکنالوجی کے ترقی کرنے کی صورت میں مشینی طاقت نے مقابلہ کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ اجارہ داری کی بنیاد رکھی۔ جب چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار ختم ہو گئے اور ان کی جگہ بینک اور ٹرسٹ بڑے بڑے سرمایہ دار ادارے بن گئے اور تمام سرمایہ پر کنٹرول حاصل کر کے اجارہ داری کو مستحکم کر دیا، اور یہاں تک کہ حکومتی ادارے بھی ان کے ماتحت ہو گئے۔ جب بڑے سرمایہ داروں کے پاس دولت کے انبار جمع ہوئے تو انہوں نے سرمایہ کی زائد مقدار کو افریقہ اور ایشیا کی نوآبادیات اور کم ترقی والے ملکوں میں بھیجنے لگے۔ لینن نے لکھا ہے کہ 1870 سے یورپی صنعتی ملکوں نے خام مال اور محفوظ منڈیوں کے لیے نوآبادیات کو حاصل کرنا شروع کر دیا اور دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ یہی وجہ تھی کہ امپیریل طاقتیں پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں آپس میں لڑ پڑیں۔ لینن یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی جنگیں عوام کو سرمایہ داری کے خلاف لے جائیں گی۔ جب عوام میں سیاسی شعور پیدا ہوگا تو عوام چند مٹھی بھر لوگوں کی اجارہ داری کو ختم کر دیں گے جو تمام پیداواری ذرائع و وسائل اور اقتدار پر قابض ہیں، ان کا تختہ الٹ دیں گے، جس کے نتیجے میں سوشلزم کا عروج ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد براہ راست نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ ایشیا افریقہ میں آزادی کی تحریکیں اٹھیں جس نے قومیت کے جذبات کو پیدا کیا۔ ماضی کا امپیریلزم جو ظلم، استحصال اور لوٹ کھسوٹ نوآبادیاتی ممالک میں مچائی تھی، وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے تھی، لیکن نئے امپیریلزم کی بنیاد قوم پرست رہنماؤں نے رکھی۔ یہ حمایتیوں کا گروہ ثابت ہوا۔ انہوں نے قوم پرستی کے جذبات کو ابھار کر غیر ملکی حکومتوں کے خلاف تحریکیں تو چلائیں۔ آزادی کے بعد یہ بسوا طبقہ جب اقتدار میں آیا تو انہوں نے ان اداروں کو نہیں بدلا جس سے غیر ملکی حکمران حکومت کرتے تھے۔ انہوں نے عوام سے تعلق توڑ لیا اور بین الاقوامی اداروں سے سمجھوتا کر لیا۔ نئے امپیریلزم میں طاقتور ممالک مالی امداد، قرضوں، ٹیکنالوجی کی منتقلی سے ان ممالک کے اندرونی اور بیرونی معاملات پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ چونکہ یہ ادارے عوام کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں ان کے خلاف متحدہ تحریک پیدا نہیں ہو پاتی، اس لیے عوام اپنا غصہ حکومتوں پر اتارتے ہیں، اور جب حکومت بدنام ہو جاتی ہے تو یا تو فوجی آمر آ جاتا ہے اور یا محدود انتخابات کے ذریعے دوسری حمایتی حکومتوں کو اقتدار مل جاتا ہے، اور عوام یہ سمجھنے لگتی ہے کہ شاید اس سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے تبدیلی اس صورت میں آ سکتی ہے جب عوام میں سیاسی شعور پیدا ہو اور ملکوں میں سیاسی و معاشی تبدیلیاں برپا ہوں۔ طاقتور اور کمزور سب میرٹ پر منتخب ہو کر عوامی حکومت قائم کریں۔ جب تک پس پردہ بین الاقوامی اداروں سے چھٹکارا نہیں پایا جائے گا، امپیریلزم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ 19ویں صدی میں امپیریلزم کا استعمال اس سرمایہ کاری کے لیے ہوا جو ریاست کی طاقت کے ذریعے دوسرے ملکوں میں کی۔ چونکہ زائد سرمایہ کاری پسماندہ اور غیر صنعتی ملکوں میں طاقت کے ذریعے کی جاتی تھی، لیکن موجودہ دور میں اس کے لیے نیو امپیریلزم کا لفظ استعمال ہونے لگا ہے، کیونکہ اب تمام ممالک غیر ملکی تسلط سے آزاد ہیں، لیکن نوآبادیات میں ان کے خام مال اور منڈیوں پر صنعتی ملکوں کا اختیار تھا۔ لیکن اب سرمایہ کاری کی شکل بدل گئی ہے۔ اب سرمایہ کاری ریاست کی طاقت کے ساتھ بڑی بڑی فرموں اور کمپنیوں کی جانب سے ہو رہی ہے، جو براہ راست نظر نہیں آتی، لیکن پردے کے پیچھے رہ کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں۔ جب سرمایہ داری نظام کا پھیلاؤ ہوا تو بہت سے سیاسی حربے استعمال کیے گئے۔ یورپی ممالک کو چینی سے بنے ہوئے کیک پیسٹریوں کی عادت لگ چکی تھی، تو سرمایہ داروں نے گنے کی کاشت کے لیے افریقہ سے غلام امریکہ کی سرزمین میں بھیجے تاکہ یورپی منڈیوں کی چینی کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔ غلاموں کو بیڑیوں میں باندھا گیا، ان کے جسم کے اعضاء تک کاٹ دیے جاتے تھے۔
کیونکہ سرمایہ سمجھتے تھے کہ اس خودکش اور بیمار ماحول میں گنے کی کاشت کرنے کے حوصلے افریقیوں کے ہی ہیں، جس سے افریقی غلاموں کو فروخت کر کے سرمایہ داروں نے خوب منافع کمایا۔ اس نئے امپیریل نظام میں ریاست اور نجی کمپنیاں دونوں مل کر تیسری دنیا کے ممالک کے ذرائع کا بلا واسطہ انڈائریکٹلی استحصال کر رہی ہیں۔ امپیریلزم نے تاریخ میں صرف سرمایہ دار کو ہی فائدہ پہنچایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امپیریلزم نے اقلیت کی ایک چھوٹی سی جماعت، نوکرشاہی، فوج اور سرمایہ داروں کو خوب مال و دولت سے عیاشی کروائی ہے۔ اگر عوام اپنے ذرائع کا استعمال خود کرے گی تو اس سے عوام میں خوشحالی آئے گی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپی اقوام اقتصادی طور پر بدحال ہو چکی تھیں اور امریکہ کو سرمایہ کاری کے مواقع مل گئے، جس سے امریکہ نے امداد کے ذریعے یورپی اقوام کو صنعتی بحران سے بچا لیا۔ لیکن ان کا اولین مقصد تیسری دنیا کے ممالک کا معاشی طور پر استحصال کرنا بن گیا۔ اس لیے تیسری دنیا کے ممالک میں ایسے منصوبے شروع کروائے جاتے ہیں جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں، یعنی اسلحے کا بے تحاشا استعمال۔ ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے تیسری دنیا کے ممالک کو قرضے کے جال میں جکڑ لیا گیا ہے۔ اس لیے یہ اپنے مفادات کے تحت حکومتیں بدلتے رہتے ہیں۔ دفاعی پالیسیاں مغربی اور امریکی مفادات کے تحت بنتی ہیں اور ان ممالک میں انہوں نے ایسے دلالوں کا طبقہ پیدا کر لیا ہے جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ امپیریلزم کی دوسری ایپیسوڈ میں ہم امریکہ کے نوآبادیاتی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔